بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے مسافر کے متعلق، مسافر کے کیا احکامات ہیں روزے سے متعلق اور نماز وغیرہ سے متعلق۔ یہاں پہ سوال ہے، دو سوال ہے اور دونوں سوال جو ہے آپس میں ایک جیسے ہیں لیکن جواب ان کا ایک ہی ہے۔ پہلا سوال ہے کہ مسافر کے لیے اسلامی احکام کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے، کسی نے سوال کیا کہ میں لانگ روٹ کا ڈرائیور ہوں، لمبے سفر پہ آتا جاتا ہوں، فی الوقت میں کویت میں کام کر رہا ہوں، وہاں سے میں دبئی سامان لے جاتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری نماز اور سنتوں کے بارے میں مجھے سمجھائے، اور وتر پڑھنا ہوگی دوران سفر یا نہیں، اور فجر کی سنتیں پڑھنی ہوگی یا نہیں، اور روزے کے بارے میں کیا حکم ہے، برائے کرم جواب سے نوازیں۔ دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ سوال کرنے والا جب اپنی جائے اقامت یعنی جہاں پہ اس کا ڈیرا ہے، جہاں پہ اس کی رہائش ہے، وہاں سے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کا ارادہ ہو تو حدود شہر سے نکلنے کے بعد، یعنی جس شہر میں وہ ہے اس کے حدود سے نکلنے کے بعد دوران سفر، ایک بات وہ کیا کرے گا، 4 رکعت والی نماز، فرض نماز جو ہے اس کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھنی ہوگی۔ دوسری بات، فجر کے علاوہ بقیہ نمازوں کی سنتیں پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، یعنی فجر کی سنتیں وہ لازمی پڑھے گا، باقی نمازوں کی سنتیں جو ہے اس کے لیے اختیار ہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے، پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ اگر سفر کے دوران کسی جگہ ٹھہر گئے تو پھر سنت پڑھنا افضل ہے۔ تیسری بات، وتر بہرحال پڑھنا واجب ہے۔ چوتھی بات، فجر کی سنتیں بھی بہرحال ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور پانچویں بات، روزے کے بارے میں اختیار ہے کہ چاہے دوران سفر رکھے اور چاہے تو سفر کے بعد دوران سفر رہ جانے والے روزوں کی قضا کر لے۔ البتہ دوران سفر رکھنا افضل ہے۔ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، یعنی اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر تمام نمازیں بھی مکمل پڑھی جائے گی اور روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ سوال ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کسی آدمی کا دن کو سفر کا ارادہ ہو تو وہ روزہ رکھ لے یا چھوڑ دے؟ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو کیا وہ دن دوران سفر جو ہے افطار کر سکتے ہیں دن کو یا نہیں؟ جواب، اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران توڑ سکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں توڑ سکتے، ورنہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ جواب یہ ہے کہ شرعی طور پر اس شخص کے لیے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو صبح صادق کے وقت سفر میں ہو، یعنی وہ سحری کے وقت سفر میں ہو یا سحری سے پہلے وہ سفر پہ روانہ ہوا اور اپنے شہر کے حدود سے نکل گیا، یا سفر میں ہے لیکن سحری کا وقت آ گیا، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو صبح صادق کے وقت سفر میں ہو اور شرعی مسافر بن چکا ہو، یعنی شہر کے حدود سے نکل چکا ہو۔ اب ایسے مسافر شخص کو اپنے شہر کے حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزہ کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم اگر دوران سفر روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، اور اگر شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ ہو جس کا تحمل روزہ دار کے لیے مشکل ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ ہر صورت میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اور اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو بلکہ اپنے علاقے میں ہو، دن میں سفر کا ارادہ ہو، تو اس پر دن کا روزہ رکھنا لازم ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اگرچہ دن میں اس کا سفر میں جانے کا ارادہ بھی ہو، اس لیے کہ صبح صادق کے وقت یہ مسافر نہیں ہے۔ محض نیت کرنے سے سفر شروع نہیں ہوتا، ابھی تو اس نے نیت کی ہے، عملی طور پر تو اس نے سفر شروع نہیں کیا،
تو لہٰذا وہ دن کو سفر کر رہا ہے تو صبح کو وہ روزہ لازمی رکھے گا۔ دوسری بات، اگر سفر شرعی ہو یعنی 48 میل یا اس سے زیادہ، میل کے اعتبار سے 48 بنتا ہے، کلومیٹر کے اعتبار سے 77-78 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی اگر سفر شرعی ہو 48 میل یا اس سے زیادہ کی مسافت کا ہو تو اس صورت میں اپنے شہر کی آبادی سے نکلنے کے بعد مشقت کی وجہ سے مسافر نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، البتہ اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ یعنی دوران سفر اس کا روزہ تھا، گھر سے نکلتے ہوئے اس کا روزہ تھا، لیکن دوران سفر یا سفر میں جانے کے بعد جو ہے اس نے افطار کر لیا تو اس روزے کی اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ تھے آج کے سوالوں کے جواب، کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔